الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قرآن پاک کے نزول کے وقت قرآن کے اثرات تھے تو کافر بڑے پریشان تھے کہ لوگ سنتے ہیں تو ان پہ اثر ہوتا ہے، اب اس کو روکا کس طرح جائے. باقی تو ہم نے بہت کوششیں کر لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجمع ہوتا، کہیں اجتماع ہوتا تو آپ صلی اللہ حج کے موقع پہ باقی موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تلاوت فرماتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے. تو اب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں تم جا کے شور مچاؤ، سیٹیاں مارو، چیخیں مارو، مختلف آوازیں نکالو تاکہ قرآن لوگوں کے کانوں میں نہ پڑے. کانوں میں پڑے گا اس میں تو اثر ہوگا. تو اس کا اللہ پاک نے یہاں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کا پھر انجام کیا ہوا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہا کافروں نے لا تسمعوا لِهَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن کو نہ سنو، قرآن کو نہ سنو. وَالْغَوْا فِيهِ اور غوغا مچاؤ، شور مچاؤ. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ شاید تم کامیاب ہو جاؤ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو سننا واجب ہے، سننا واجب ہے. اور نہ سننا یہ کفار کی نشانی ہے، یہ کام وہ کرتے ہیں. تو سننا واجب ہے. جہاں بھی تلاوت ہو رہی ہو، خاص کر کے ریڈیو، نیٹ، باقی جگہ قرآن کی تلاوت ہو، بازاروں میں لوگ لگا دیتے ہیں، دکانوں پہ لگا دیتے ہیں، وہ گپے بھی لگاتے ہیں. وہی نہ لگاؤ، تم تلاوت تب لگاؤ جب اس کو سنو. اگر سن نہیں سکتے تو یہ تو منع ہے، تو گناہ ہے، یہ تو کفار کا شیوا ہے، یہ تو قرآن کی بے حرمتی ہے. تو سننا کیا ہے جی؟ واجب ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو نماز پہ بھی لاتے ہیں کہ نماز میں بھی اگر تلاوت ہو تو تب بھی سنو. وقال الذین کفروا لا تسمعوا کافر کہتے تھے کہ نہ سنو لہذا القرآن اس قرآن کو والغوا فیہ اور شور مچاؤ لعلکم تغلبون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا نتیجہ یہ ہوگا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ایسے کافروں کو تمہیں شدید عذاب کا مزہ چکاؤں گا. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا جو قرآن کو نہیں سنتے، قرآن کے وقت شور و غوغا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں قرآن کو نہ سننے کی. قرآن کے اپنے اثرات ہیں، سنیں گے تو لازماً اثر ہوگا.
فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کافروں کو شدید عذاب کا مزہ چکھاؤں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس برائی کا جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دوں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ برائی کیا ہے؟ قرآن نہ سننا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں کا یہ ان کی سزا ہوگی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، آگ، لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آگ میں اگر دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے تو پھر کل وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کہ اب ہمیں موقع ملے، جیسا کل گزرا ہے کہ وہاں نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ ان کی کوئی بات سنی جائے گی۔ اس کے لیے دنیا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ میری آیتوں کے انکار کا بدلہ ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، میری آیتوں کے انکار کا یہ بدلہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قیامت کے دن پھر یہ کافر کہیں گے رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار۔ وہاں اللہ کو پکاریں گے، دنیا میں تو نہیں پکارتے نا، دنیا میں تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن وہاں پھر اللہ ہی ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہیں گے کافر رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار، أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہمیں دکھا، آپ ہمیں وہ لوگ دکھا جو کہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے، ہمیں وہ لوگ ہمارے سامنے آئیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ حالانکہ پتہ ہے ان کو کون لوگ ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ گمراہ کون کرتا ہے اور گمراہ کے پیچھے چلتا کون ہے۔ پھر وہاں کہیں گے کہ ان کو ہمارے سامنے لایا جائے تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں، لیکونا من الاسفلین، اور وہ ذلیل ہو جائے۔ تو وہاں تو پھر ان کو تھوڑا موقع ملے گا کہ ان کو رون دے، ابھی نہ پیچھے جاؤ، وہاں روننے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو قیامت میں یہ کہیں گے اے اللہ وہ کون لوگ ہیں، ان کو ذرا سامنے لائے، تو سامنے ہی ہوں گے۔ تو ان کی تمنا یہ ہوگی کہ ہم ان کو پکڑ کے اور جناب گردن مروڑ کے اور ان کے اوپر پاؤں رکھیں، اتنا غصہ ہوگا۔ لیکن غصہ تو اب ہونا چاہیے، اب تم ان لوگوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ شیطان اور انسان، شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، وہ تو ہے ہی دشمن، لیکن شیطانی شکل میں انسان بھی گمراہ کرتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے گمراہ کرتے ہیں، اعمال کے لحاظ سے۔ اس طرح نہیں یا جو میں بتاتا ہوں اس طرح کرو، جو شریعت بتاتی ہے یہ مولویوں کی بات ہے، تم میری بات سنو۔ تو انسان بھی گمراہ کرتے ہیں اور شیطان بھی گمراہ کرتے ہیں، تو ہر ایک کی نہیں ماننی چاہیے۔ جتنے بھی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، بھئی تم نے جس فیلڈ میں تم نے پڑھا ہے اس کو بیان کرو، تم دین کو کیوں بیان کرتے ہو؟ دین کوئی آسان چیز نہیں ہے، اتنا مشکل۔ یہ 10 سال 12 سال 15 سال لوگ لگا کے صرف قرآن سیکھتے ہیں، اور وہ کہتے جی ہم نے جناب انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ کل میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا نا کہ آدمی نے پوچھا کہ بھئی میں یہ کہتا ہوں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں میری بات مانو گے یا ڈاکٹر کی بات مانو گے؟ لیکن ڈاکٹر کی بات مانوں گا۔ اس نے کہ وہ کیوں؟ میرا تو تمہیں پتہ ہے میں نے کہاں سے پڑھا ہے، کس مدرسے سے پڑھا ہے، کس استاد سے پڑھا ہے، اس کا پتہ ہے کس سے پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ اس لیے مانتا ہوں کہ وہ ٹی وی پہ آتا ہے۔ کہاں تھا جی؟ شیخ صاحب نے سب کو مشہور کر دیا، یہ بھی ٹی وی والے ہیں۔ تو
جناب مشہور کر دیا ٹی وی نے، بس یہ عالم ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ جناب بڑا زبردست بولتا ہے. نہیں بولے لیکن اس کے پاس بیسک نہیں ہے. ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربت ضربنا، یہ 14 سیغے ہیں، تمہیں کون سا یاد ہے؟ بس مطالعہ کیا اور آگے بیان کرنا شروع. مطالعے سے تو انسان تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے. بھئی باقی کسی چیز کے لیے کوئی کریٹیریا، اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے، اگر مکان بنانا تو انجینئر کے پاس ہی جائیں گے، اگر کوئی اور شعبہ ہو تو اس ماہر کے پاس ہی جائیں گے. لیکن دین جو بھی اٹھ کے بس وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں پھر غلطیاں ہوتی ہیں، پھر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما، ان دونوں کو، چاہے جنات ہو چاہے شیطان ہو یا انسان ہو، ہمارے سامنے لایا جائے. نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون دے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ ذلیل ہو جائے، اسفل ہو جائے. لیکن وہاں موقع نہیں ملے گا. موقع اسی دنیا میں ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے. دین مشکل بھی نہیں ہے لیکن مشکل بھی ہے. اگر کوئی خود فیصلے کرے گا نا تو لازماً غلطی کرے گا. جس طرح باقی چیزیں ہم سیکھتے ہیں تو دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا.